أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شعر ہے کہ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے. اس شعر کا جب پہلا مصرع آپ نے کہا تو دوسرا مصرع اس طرح الہام ہوا. دوسرا مصرع جو ہے کہ اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اے مسیح موعود کی جماعت، تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نے زمانے کے امام کو مانا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی، تو یاد رکھو تمہارے یہ دعوے تبھی سچے ثابت ہو سکتے ہیں جب تم اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، کیونکہ اگر تقویٰ نہیں تو تمہارے یہ دعوے کھوکھلے ہیں. جس دعویٰ کا تم اظہار کر رہے ہو کہ ہم نے مسیح موعود علیہ السلام کو مانا، اس کی بنیاد ہی نہیں ہے. تقویٰ کے بغیر تو تمہارا یہ درخت بغیر جڑوں کے ہے. ایسا درخت ہے جس کو بیماریوں نے، جس کی جڑوں کو بیماریوں نے کھوکھلا کر دیا ہے اور نقصان پہنچایا ہے، اور ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی اس کو زمین پہ گرا سکتا ہے. کیونکہ جن درختوں کی جڑیں کمزور ہو، جب ذرا سی تیز ہوا چلتی ہے تو بظاہر بڑے بڑے مضبوط تناور درخت نظر آتے ہیں، لیکن زمین پر آ پڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے مہدی اور مسیح موعود کی جماعت کو اس دور میں نمونے بنا کر پیش کرنے کے لیے بنایا ہے. اس لیے اس جماعت کے ساتھ وہی منسوب ہوں گے جن کی تقویٰ کی جڑیں مضبوط ہوں گی، اور جو اس کوشش میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ ہمیں اس بارے میں تفصیلی احکامات فرمائے ہیں، اور اکثریت ایسے احکامات کی ہے جو معاشرے میں ایک دوسرے کے جذبات کے خیال رکھنے اور حسن سلوک کے بارے میں ہیں. اور فرماتا ہے کہ یہ نہ سمجھ لو کہ ہم نے نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیے، اجلاسوں میں، جلسوں میں، اجتماعوں میں شامل ہو گئے، ڈیوٹیاں دے دیں
اور جماعت کا تھوڑا سا کام کر لیا تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانے والے ہو گئے. فرمایا نہیں، بلکہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی کامل اطاعت کرو، اس کا کامل اطاعت گزار بننے کے لیے ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھو، ایک دوسرے کی خاطر قربانیاں بھی دینی پڑیں تو دو. جب اس طرز پر اپنے عمل دکھا رہے ہوں گے تو تب ہی تم تقوی پر چلنے والے سمجھے جائیں گے. اب تبھی یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ میرے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تبھی یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ تمہارے تقوی کی جڑیں مضبوط ہیں، اور تبھی یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ تم ان راستوں پر چل کر جو میری طرف لانے کے راستے ہیں، ان احکامات پر عمل کر کے جو میری طرف سے دیے گئے ہیں، تم اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کر رہے ہو اور اس مسیح موعود کی جماعت میں رہنے کے حقدار ہو. فرماتا ہے کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. کہ یہ بھی تاکید کرتا ہے کہ یہاں میرا سیدھا راستہ ہے، پس اس کی پیروی کرو اور مختلف راہوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اس راستے سے ہٹا دیں گی. یہ ہے وہ جس کی وہ تمہیں تاکیدی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو جیسا کہ فرمایا کہ کیونکہ شیطان یا اس کے چیلے ہر وقت بہکاتے رہتے ہیں، اس لیے میری پناہ میں رہتے ہوئے، میری مدد مانگتے ہوئے میری عبادت بجا لاؤ اور معاشرے میں ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کے جو میں نے راستے بتائے ہیں ان پر سختی سے عمل کرو، ورنہ لالچ، ہرس، ہوس تمہارے دل میں پیدا کر کے شیطان تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے گا. اس سے پہلی آیت میں یہی حکم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اس کی عبادت کرو اور معاشرے کے حق ادا کرو، انصاف کرو، ماپ تول پورا کرو، ہمیشہ حق اور انصاف کی بات کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ وغیرہ. تو بہرحال فرمایا کہ یہ میرے راستے ہیں، ان تک چل کر ہی مجھ تک پہنچ سکتے ہو، اس لیے ہمیشہ کوشش کرو کہ ان پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اور اگر تم اس طرح کرو گے تو نہ صرف یہ کہ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہوگے بلکہ اپنے ماحول کو بھی خوشگوار بنا رہے ہوگے، بلکہ اپنی ذات کے لیے بھی فائدہ حاصل کر رہے ہوگے. اب میں چند ایسے احکامات جو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا ذریعہ بنتے ہیں ان کا ذکر کرتا ہوں. فرمایا کہ مستقل مزاجی سے میرے آگے جھکے رہو گے تو میری رضا کو حاصل کرنے والے ہوگے. جیسے کہ فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کہ صبر اور نماز کے ساتھ دعا کے ساتھ مدد مانگو اور یقیناً یہ عاجزی کرنے والوں کے سوا سب پر بوجھل ہے. تو یہاں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے رہو گے اور اس سے مدد مانگتے رہو گے، اس کے عبادت گزار بندے بنو گے تو پھر ہی اس کی رضا حاصل کرنے والے کہلا سکتے ہو. لیکن یاد رکھو ان نیکیوں کو اختیار کرنے کے لیے جن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے اور معاشرے میں رہن سہن کے حق بھی ہیں، تمہیں آزمائشوں سے بھی گزرنا ہوگا.
معاشرے کی بعض لالچیں تمہیں نیکیاں کرنے سے روکے بھی رکھیں گی یا روکنے کی ترغیب دیں گی، لالچ دیں گی، لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور اللہ کے معاملہ میں بھی اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں بھی عاجزی دکھاتے ہوئے چلتے رہے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کسی کا تمہارے ساتھ بدسلوکی کرنا تمہارے صبر کی حالت کو بے صبری کی حالت میں نہ بدلتے۔ تو یاد رکھو کہ اگر اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارو گے تو جو نیکی بھی تم کرو گے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی نیکی ہو، اللہ تعالیٰ اس کا ضرور اجر دے گا، اور شرط وہی ہے کہ نیت نیک ہونی چاہیے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا بھی عجیب معاملہ ہے، اس کا ہر کام نیکی ہے اور یہ سوائے مومن کے کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر اسے آسائش پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کی نیکی ہو جاتی ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کی نیکی شمار ہوتی ہے۔ بس یہ بہت بڑا احسان ہے خدا تعالیٰ کا ہم پر کہ جو اس کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کو بغیر انعام کے نہیں چھوڑتا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ناپسندیدہ امر پر صبر میں یقیناً خیر کثیر پائی جاتی ہے، اور اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ وابستہ ہے، اور آسائش دکھ کے ساتھ اور یسر عسر کے ساتھ وابستہ ہے۔ بس کس کی خواہش نہیں ہوتی کہ اسے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت حاصل ہو؟ احمدی تو خاص طور پر تڑپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر نظر کیے رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ بہت سارے معاملات تمہارے ساتھ دنیا میں ایسے ہو جاتے ہیں جن کی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ جب معاشرے میں تم پر ایسی حالت یا ایسی تکلیف کی حالت وارد کی جائے معاشرے کی طرف سے، تو یاد رکھو کہ اگر تم نے صبر دکھایا تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، اور یہ صبر ہی ہے جو تمہیں پھر اللہ تعالیٰ کے پیار کو تمہارے قریب لانے والا ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر نگاہ رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں پہچان، اللہ تعالیٰ تجھے تنگ دستی میں پہچانے گا، اور سمجھ لے کہ جو تجھ سے چوک گیا اور تجھ تک نہیں پہنچا وہ تیرے نصیب میں نہیں، اور جو تجھے مل گیا ہے وہ تجھے ملے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، کیونکہ تقدیر کا لکھا یوں ہی تھا۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور خوشی بے چینی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور ہر تنگی کے بعد یسر اور آسانی ہے۔ بس احمدیوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے رہیں اور اس سے مدد مانگتے رہیں، اور کسی قسم کی پریشانی کے اظہار کی ضرورت نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر اس سے مدد مانگیں اور اسی کی مدد چاہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں خبر دے دی ہے کہ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کرنے والوں کے حالات بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے انشاءاللہ تعالی، بشرطے کہ صبر کے ساتھ تم نیکیاں بھی بجا لاتے رہو اور اپنے بھائیوں کے حق بھی ادا کرتے رہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا میں دو قسم کے دکھ ہوتے ہیں، بعض دکھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان میں تسلی دی جاتی ہے اور صبر کی توفیق ملتی ہے، فرشتے سکینت کے ساتھ اترتے ہیں۔ اس قسم کے دکھ نبیوں اور راست بازوں کو بھی ملتے ہیں، اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور ابتلا آتے ہیں، جیسا کہ اس نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ میں فرمایا ہے۔ ان دکھوں کا انجام راحت ہوتا ہے اور درمیان میں بھی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ خدا کی طرف سے صبر اور سکینت ان کو دی جاتی ہے۔ مگر دوسری قسم دکھ کی وہ ہے جس میں یہی نہیں کہ دکھ ہوتا ہے بلکہ اس میں صبر و ثبات کھویا جاتا ہے، اس میں نہ انسان مرتا ہے نہ جیتا ہے، اور سخت مصیبت اور بلا میں ہوتا ہے۔ یہ شامت اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ اور اس قسم کے دکھوں سے بچنے کا یہی طریق اور علاج ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔
تو ہر وقت ہر احمدی کو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے رہنا چاہیے. جو اس کی عبادت کے طریقے ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے، ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنی نسلوں میں بھی یہ چیز رائج کرنی چاہیے. پھر ایک بہت بڑی بیماری جو معاشرے میں پائی جاتی ہے، اب میں حقوق العباد کی طرف آ رہا ہوں، جو دو بھائیوں میں لڑائیوں کو باعث بھی بن جاتی ہے، اور بعض دفعہ اس کی وجہ سے بھائیوں کو ایک دوسرے کا جانی دشمنی بنا دیتی ہے. میاں بیوی کے درمیان میں اگر یہ پیدا ہو جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر اجڑنے لگ جاتے ہیں، اور یہ بیماری بدزنی کی بیماری ہے. اور جب بدزنی پیدا ہوتی ہے تو پھر ایک دوسرے کی ٹو میں رہنے کی عادت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جائز اور ناجائز ذرائع جو بھی اختیار کیے جائیں تجسس کی وجہ سے، حالات معلوم کرنے کی وجہ سے وہ پھر کیے جاتے ہیں، اور پھر ماحول میں ایسا فساد پیدا ہو جاتا ہے کہ جو کسی شریف آدمی کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے بڑی کراہت کا اظہار فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ متقی کا یہ شیوہ نہیں ہے. فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، زن سے بکثرت اجتناب کیا کرو، یقیناً بعض زن گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بس تم اس سے سخت کراہت کرتے ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو یہ فرمایا کہ بدزنی، تجسس اور غیبت سے بچو، اللہ سے ڈرو. اب بھی وقت ہے کہ اللہ کے حضور جھکو. اگر یہ حرکتیں کر چکے ہو تو استغفار کرو، اس سے اس کا رحم مانگو، اور آئندہ سے بچنے کے لیے بھی استغفار بڑا ضروری ہے، ورنہ تمہاری حالت ویسی ہوگی جو ایک مردار کھانے والے کی حالت ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدزنی سے بچو، کیونکہ بدزنی سخت قسم کا جھوٹ ہے. ایک دوسرے کے عیب کی ٹو میں نہ رہو، اپنے بھائی کے خلاف تجسس نہ کرو، اچھی چیز ہتھیانے کی ہرس نہ کرو، حسد نہ کرو، دشمنی نہ رکھو، بے رخی نہ برتو. جس طرح اس نے حکم دیا ہے اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو. مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اسے رسوا نہیں کرتا، اسے حقیر نہیں جانتا. اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تقوی یہاں سے ہے، تقوی یہاں ہے. یعنی مقام تقوی کا سب سے بڑا جو مقام ہے تقوی کا، وہ آن سلم کا دل ہے. اس کے بعد ہر ایک کو اپنا دل ٹٹولنا چاہیے. پھر ایک انسان فرمایا کہ ایک انسان کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے. ہر مسلمان کی 3 چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہے: اس کا خون، اس کی آبرو اور اس کا مال. اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، اور نہ تمہاری صورتوں کو، اور نہ تمہارے اموال کو، بلکہ اس کی نظر تمہارے دلوں پر ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اپنے بھائی کے خلاف جاسوسی نہ کرو، دوسروں کے عیبوں کی ٹو میں نہ لگے رہو، ایک دوسرے کے سودے نہ بگاڑو، اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہاں آپس میں جو ایک فرقہ میں ہوں تو لڑائی جھگڑے کی زیادہ تر بنیاد بدزنی ہوتی ہے. حدیث میں ہے کہ دوزخ میں 2/3 آدمی بدزنی کی وجہ سے داخل ہوں گے. خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں لوگوں سے پوچھوں گا کہ اگر تم مجھ پر بدزنی نہ کرتے تو یہ کیوں ہوتا. حقیقت میں اگر لوگ خدا تعالیٰ پر بدزنی نہ کرتے تو اس کے احکام پر کیوں نہ چلتے. تو یہ خدا تعالیٰ پر بدزنی ہے کہ عمل تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زبان سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نیکیاں کریں گے، لیکن عمل اس کے خلاف ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی بدزنی کی وجہ سے پھر نبیوں کی
نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اگر لوگ خدا تعالیٰ پر بدظنی نہ کرتے تو اس کے احکام پر کیوں نہ چلتے. انہوں نے خدا تعالیٰ پر بدظنی کی اور کفر اختیار کیا، اور بعض تو خدا کے وجود تک کے منکر ہو گئے. تمام فسادوں اور لڑائیوں کی وجہ یہی بدظنی ہے. پھر کیونکہ میں چند باتوں کا ذکر کر رہا ہوں، پھر جو اگلی بات ہے ایک اہم بات ہے معاشرے کی، اور معاشرے میں امن قائم رکھنے کے لیے ہے، اور ایک بڑی بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ معاشرے کا امن جو ہے اگر وہ نہ ہو تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. ہر اس معاشرے کو اللہ تعالیٰ ایک امن پسند معاشرہ نہیں کہا جا سکتا جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہ ہو رہی ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے اور امن پسند معاشرہ اگر تم چاہتے ہو تو اگر دو گروہوں میں، دو بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہو تو صلح کروانے کی کوشش کرو. اور خاص طور پر اگر دو مسلمان بھائیوں میں اگر لڑائی دیکھو تو فوراً صلح کرواؤ، نہ کہ کسی کا فریق بن جاؤ. اگر تم فریق بن جاؤ اور اس کوشش میں نہیں لگے رہتے کہ دو ناراض مومنوں کی صلح کرواؤ تو پھر اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید بھی نہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تقوی اختیار کرنے والوں اور ان پر ہی رحم کرتا ہے. جیسا کہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مومن تو بھائی بھائی ہوتے ہیں، پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو فرمایا کہ مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ بھائی کی طرح ہیں. اس لیے قطع نظر اس کے کہ کوئی کس خاندان کا ہے یا کس برادری سے تعلق رکھتا ہے یا کس قوم کا ہے، وہ مسلمان ہے، احمدی ہے، اللہ اور رسول پر ایمان لانے والا ہے تو وہ تمہارا بھائی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپس میں دو بھائیوں کی لڑائیاں دیکھو، اگر تمہارے علم میں آئے کہ دو بھائی لڑے ہوئے ہیں تو فوراً صلح کرواؤ. اور جب تم صلح کروانے والے ہوگے تو ظاہر ہے پھر تمہارے سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ خود بھی اپنے ماحول میں بھی، اپنے روزمرہ کے معاملات میں بھی صلح پسندی اختیار کرو گے. اگر ہر کوئی اس تعلیم پر عمل کرنا شروع کر دے، اگر ہر احمدی اس پر عمل کرے تو احمدی معاشرے میں جو بعض ہمیں چھوٹی چھوٹی چپکلشیں، لڑائیاں، ناراضگیاں نظر آتی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کا رحم چاہتے ہو تو یہ تقویٰ کا راستہ ہے، اس پر عمل کرو اور آپس میں صلح کرو. حضرت کلثوم بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں کہلا سکتا جو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے میں لگا رہتا ہے اور بات کو اچھے معنی پہناتا ہے یا بھلے اور نیکی کی بات کہتا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بڑے زود رنج ہوتے ہیں، ذرا سی بات پر بتنگڑ بنا لیتے ہیں، ایسے معنی نکالتے ہیں جن کے بعض دفعہ کہنے والے کا اسے وہ مطلب ہی نہیں ہوتا، مراد ہی نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ اگر تم سچے کہلانا چاہتے ہو تو ان عادتوں کو چھوڑ دو اور نیکی کی باتوں کو پھیلاؤ اور جھگڑے کی باتوں کو ختم کرو. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ ہر صبح تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے تقویٰ سے رات بسر کی، اور ہر ایک شام تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا. دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو کہ وہ دھوئیں کی طرح دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہیں اور وہ دن کو رات نہیں کر سکتی، بلکہ تم خدا کی لعنت سے ڈرو جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جس پر پڑتی ہے اس کی دونوں جہان میں بے خکنی کر جاتی ہے. تم ریاکاری کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں اپنے تئیں بچا نہیں سکتے، کیونکہ وہ خدا جو تمہارا خدا ہے اس کی انسان کے پاتال تک نظر ہے. کیا تم اس کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ بس تم سیدھے ہو جاؤ اور صاف ہو جاؤ اور پاک ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ
اگر ایک ذرہ تیرگی تم میں باقی ہے وہ تمہاری ساری روشنی کو دور کر دے گی. یعنی برائیوں کی جو اندھیرے ہیں وہ تمہارے دلوں میں نہیں ہونے چاہیے. اگر ایک ذرہ بھی ہے برائی تو تمہاری ساری روشنی ختم ہو جائے گی. اور اگر تمہارے کسی پہلو میں تکبر ہے یا ریا ہے یا خود پسندی ہے یا کثرت ہے تو تم ایسی چیز نہیں ہو کہ قبول کر کے لائق ہو. ایسا نہ ہو کہ تم صرف چند باتوں کے لے کر اپنے تئیں دھوکہ دو کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا کر لیا ہے. کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری ہستی پر پورا انقلاب آوے اور وہ تم سے ایک موت مانگتا ہے جس کے بعد وہ تمہیں زندہ کرے گا. تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے. تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل اختیار کرو تاکہ تم بخشے جاؤ. نفسانیت کے فربے ہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا. کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلی اور میں نے بیان کی. پھر ایک بیماری جو تقوی سے دور لے جانے والی ہے وہ فخر ہے. اور جب کسی میں فخر پیدا ہوتا ہے تو پھر تکبر کی طرف لے جاتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ دوسرے میرے سے کمتر ہیں, ان کو میری عزت و احترام کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں تو جس کے کچھ حالات بہتر ہو جائیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا سے حالات بہتر ہوئے اور فوراً تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے اور فخر پیدا ہو جاتا ہے. تو عموماً احمدی معاشرے میں تو نہیں ہے لیکن دوسرے معاشرے میں ہمارے ملکوں میں عموماً دیکھنے میں آتی ہیں یہ چیزیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے احمدیوں پر کہ اللہ ماشاء اللہ اکثریت ان چیزوں سے بچی ہوئی ہے اور ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اس سے بچتے رہیں اس سے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس سے بچے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والوں میں ہوگے تم. اور یہ جو بڑائی ہے تمہاری پیسے کی یا دولت کی یہ کوئی بڑائی نہیں ہے بلکہ اگر تمہارے اندر نیکیاں ہیں اور وہ نیکیاں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں دنیا دکھاوے کے لیے نہیں تو وہی بڑائی ہے اصل تمہارے لیے. اس لیے فرماتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ ہر بلا شبہ تمہارے میں متقی اللہ کے نزدیک تم میں سے متقی وہ ہے جو زیادہ معزز ہے. تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. تو فرمایا کہ تمہارے میں سے معزز وہ ہے جو متقی ہے. تمہاری بڑائی تمہارے پیسے یا تمہارے رتبے یا تمہارے خاندان میں نہیں ہے. اگر انسان میں یہ احساس ہو تو ہر وقت اس کے ذہن میں یہ رہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب دیکھیں کائنات میں جو ہماری کائنات ہے اس میں زمین کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. بارین ترین سوئی جو ہوتی ہے اس کے جو سرا ہے اس کے برابر اگر پوری کائنات کا نقشہ کہیں بنا ہو تو اس کے برابر بھی نظر نہیں آتی ہے زمین. اور اس زمین میں جہاں اربوں کی آبادی ہے ایک انسان کی کیا حیثیت ہوتی ہے. لیکن جب فخر پیدا ہوتا ہے اور تکبر پیدا ہوتا ہے تو گردن یوں اکڑ جاتی ہے جیسے یہ سب کچھ ہی وہ جس شخص میں تکبر ہے وہی سب کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے جامع میں ہی رہو, اپنے دائرے کے اندر ہی رہو, کیونکہ کائنات تو علیحدہ رہی, تم تو اس زمین میں بھی میری پیدائش کی چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن
تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ زمین میں اکڑ کے نہ چلو، تم تو یقیناً زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ قامت میں پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ پھر فرمایا ولا تصائر خدک للناس ولا تمشِ فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ نخوت سے انسانوں کے لیے اپنے گال نہ پھلا اور زمین میں یوں ہی اکڑتے ہوئے نہ چلو، اللہ کسی تکبر کرنے والے اور اس طرح فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو ایک احمدی مسلمان کی تو شان ہی ایسی ہے، اس میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو اور اس کی رضا کو حاصل کرنے والا ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عاجزی اور صرف عاجزی جو ہے وہی ایک احمدی کا طرح امتیاز ہونی چاہیے اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرا بھر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں داخل ہونے دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، انسان چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، جوتی اچھی ہو اور وہ خوبصورت لگے، آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر دراصل یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے، لوگوں کو ذلیل سمجھے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھے اور ان سے بری طرح پیش آئے۔ تو سچی بات کو جھٹلانا، اس سے دنیا میں بڑے بڑے فساد پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پھر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں کا بھی انکار کرنے لگ جاتا ہے، تو دین کی باتوں کو بھی ادنا خیال کرتا ہے، اور جو حق کا انکار کرنے والے ہوں وہ پھر انسانیت کے جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں وہ بھی کھوکھلے نعرے ہوتے ہیں۔ جہاں بھی ایسے شخص کا مقابلہ، ذاتی مقابلہ دوسرے شخص سے ہوگا تو دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے پھر ایسے لوگ گھٹیا اور اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ایسا شخص تقویٰ کے قریب بھی نہیں رہ سکتا۔ تو فخر جو ہے اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور یہی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اظہار جو ہے اپنی چیزوں کا وہ برا نہیں ہے، لیکن وہ جو نیت ہے اس کے پیچھے وہ بری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ اور جنت کی آپس میں بحث تکرار ہو گئی۔ دوزخ نے کہا مجھ میں بڑے بڑے جابر اور متکبر داخل ہوتے ہیں، اور جنت کہنے لگی مجھ میں کمزور اور مسکین داخل ہوتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے فرمایا کہ تو میرے عذاب کی مظہر ہے، جسے میں چاہتا ہوں تیرے ذریعے عذاب دیتا ہوں، اور جنت سے کہا تو میری رحمت کی مظہر ہے، جس پر میں چاہوں تیرے ذریعے رحم کرتا ہوں، اور تم دونوں میں سے ہر ایک کو اس کا بھرپور حصہ ملتا ہے۔ تو یہ ہے آخری جگہ جانے کی متکبر اور فخر کرنے والے لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اسے محفوظ رکھے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا ہی وہ شخص بھی جو اپنی طاقتوں پر بھروسہ کر کے دعا مانگنے میں سست ہے وہ بھی متکبر ہے، کیونکہ قوتوں اور قدرتوں کے سرچشمے کو اس نے شناخت نہیں کیا اور اپنے تئیں کچھ چیز سمجھا ہے۔ سو تم اے عزیزو ان تمام باتوں کو یاد رکھو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی پہلو سے خدا تعالیٰ کی نظر میں متکبر ٹھہر جاؤ اور تم کو خبر نہ ہو۔ ایک شخص جو اپنے ایک بھائی کے ایک غلط لفظ کی تکبر کے ساتھ تصحیح کرتا ہے اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ ایک شخص جو اپنے بھائی کی بات کو تواضع سے سننا نہیں چاہتا اور منہ پھیر لیتا ہے اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ ایک غریب بھائی جو اس کے پاس بیٹھا ہے اور اکراہت کرتا ہے اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ ایک شخص جو دعا کرنے والے کو ٹھٹھے اور ہنسی سے دیکھتا ہے اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ اور وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی پورے طور پر اطاعت کرنا نہیں چاہتا اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے، اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے۔ اور وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی باتوں کو غور سے نہیں سنتا
اور اس کی تحریروں کو غور سے نہیں پڑھتا، اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے۔ سو کوشش کرو کہ کوئی حصہ تکبر کا تم میں نہ ہو، تاکہ ہلاک نہ ہو جاؤ، تم اپنے اہل و عیال سمیت نجات پاؤ۔ خدا کی طرف جھکو، اور جس قدر دنیا میں کسی سے محبت ممکن ہے تم اس سے کرو، اور جس قدر دنیا میں کسی سے انسان ڈر سکتا ہے تم اپنے خدا سے ڈرو۔ پاک دل ہو جاؤ اور پاک ارادہ، اور غریب اور مسکین اور بے شر، تم پر رحم ہو۔ پھر ایک معاشرے کی برائی ہے جس نے عام طور پر معاشرے میں ایک فساد پیدا کیا ہوا ہے، جس کا ذہنی سوچ کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ اور وہ وعدہ خلافی ہے، وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پہلے ہی سوچ لیا ہوتا ہے کہ ہم نے جس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں اس کو پورا نہیں کرنا، معاہدہ کرتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور یہ برائی عام روزمرہ کے معاملات میں، لین دین میں بھی ہے، اور معاشرے میں ہر جگہ نظر آتی ہے آج کل، اور اس کی وجہ سے اکثر جھگڑوں کی بنیاد پڑ رہی ہوتی ہے۔ پھر دینی عہدوں کو پورا کرنے کے معاملات میں بھی ہے۔ تو اگر ہر کوئی اپنا جائزہ لے اور شرائط بیعت کو پڑھے تو خود بخود محاسبہ ہو جاتا ہے، خود بخود پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم کس حد تک ان باتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ بہت سی شرطوں کو، بہت سے معاہدوں کو جان بوجھ کر توڑ رہے ہوتے ہیں، یا غیر محسوس طور پر توڑ رہے ہوتے ہیں۔ عہدوں کی پابندی کرنا تو اصل میں ان بنیادی باتوں میں شامل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ عطا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، کہ ہاں کیوں نہیں، جس نے بھی اپنے عہد کو پورا کیا اور تقویٰ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ 4 باتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہوتا ہے، اور جس میں ان میں سے ایک ہو اس میں نفاق کی خصلت پائی جاتی ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ یعنی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولتا ہے، جب کوئی عہد کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب جھگڑا کسی سے ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ تو نفاق کی حالت جو ہے وہ بڑی خطرناک حالت ہے۔ کسی کو ویسے اگر منافق کہتے ہیں تو دیکھیں آپ کو مارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برائیاں اگر تمہارے میں پائی جاتی ہیں جس میں عہدوں کو توڑنا بھی ہے، یہ بڑی خطرناک برائی ہے۔ جس میں یہ پائی گئی اس میں نفاق پایا گیا تو کس قدر سخت انظار ہے۔ اس لیے احمدیوں کو چاہیے کہ اپنے عہدوں کی پابندی کو، عہدوں کی ضرور پابندی کیا کریں، اور جو بھی معاہدے اور عہد ہیں آپس کے ان کو نبھائیں۔ اس میں مختلف عہد ہیں، آپ کے شادی بیاہ کے تعلقات ہیں، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، نکاح کا ایک عہد ہے اس کو پورا کریں، کاروباری عہد ہیں ان کو پورا کریں، جماعت میں شامل ہونے کا عہد بیعت ہے اس کو پورا کریں۔ تو بے شمار ایسی باتیں ہیں، اگر آپ غور کریں تو پتہ لگے گا کہ روزانہ آدمی کئی باتیں ایسی کر دیتا ہے جو اصل میں عہد ہی ہو رہے ہوتے ہیں، وعدے ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقویٰ کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے، چنانچہ لباس التقویٰ قرآن شریف کا لفظ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقویٰ سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام امانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی حد الوسع رعایت رکھے، یعنی ان کو دقیق در دقیق پہلوؤں پر تاب و مقدور کار بند ہو جائے۔
انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد تمام عہد پورے کرو، اللہ تعالیٰ کے بھی عہد پورے کرو اور مخلوق کے بھی عہد پورے کرو، اور کوشش کرو کہ اس کے جو باریک سے باریک پہلو ہیں ان پر بھی عمل ہو رہا ہو۔ اگر ایک احمدی شرائط بیعت پر عمل شروع کر دے تو اللہ اور بندوں سے کیے ہوئے تمام عہدوں اور حقوق کی ادائیگی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ غور سے پڑھیں 10 شرائط بیعت تو پتہ لگے گا کہ اس میں خدا تعالیٰ کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آئے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو ہر ایک آلودگی سے پاک کر لیتے ہیں اور اپنے خدا سے وفاداری کا عہد باندھتے ہیں، کیونکہ وہ ہرگز ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ ممکن نہیں کہ خدا ان کو رسوا کرے، کیونکہ وہ خدا کے ہیں اور خدا ان کا، وہ ہر ایک بلا کے وقت بچائے جائیں گے۔ عموماً جو لوگ معاہدوں کی پابندی نہیں کرتے وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ بولنے والے بھی ہوتے ہیں اور جھوٹ بولنے کو بھی کوئی گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ عہدوں کو توڑنے والے اور جھوٹ بولنے والے ایک جگہ رکھ دیے جائیں گے، یعنی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی نیک عمل کرنے والے لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرنے والے لوگوں کی یہی نشانی بتائی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، ورنہ ہم اس شخص کو کس طرح نیک کہہ سکتے ہیں جو معاشرے میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے غلط بیانی سے کام لے رہا ہو، ایسی باتیں کر رہا ہو جو معاشرے میں غلط فہمیاں پھیلانے کا باعث بنے، اور واضح ہو کہ کسی میں جتنی بھی برائیاں ہوں، اگر انسان جھوٹ بولنے والا نہیں اور جھوٹ سے بچنے والا ہے اور سچ بولنے والا ہے، قول سدید کہنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے اس کی تمام برائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تبھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا تھا کہ اگر تم یہی چاہتے ہو کہ تمہاری صرف ایک برائی دور ہو اور باقی برائیاں چھوڑنا تمہارے لیے مشکل ہے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور ہمیشہ صاف اور سچی بات کرو۔ چنانچہ اس بات پر آہستہ آہستہ اس کی تمام برائیاں دور ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہمیں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صاف سیدھی بات کیا کرو، تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے ایک بڑی کامیابی کو پا لیا۔ تو سچ بولنے والوں کی ایک یہ خاصیت بتائی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور اطاعت کا دعویٰ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو سچ بولنے والے ہیں، ورنہ تمہارے یہ سب دعوے زبانی اور کھوکھلے دعوے ہیں۔ اور کبھی یہ خیال نہ کرو کہ جھوٹ بول کر تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو، بلکہ جو فوز عظیم ہے، جو بڑی کامیابی ہے، وہ سچائی میں ہی ہے۔ بس اپنے آپ کو ٹٹولو اور ہلکے سے ہلکا جھوٹ بھی جو ہے، باریک سے باریک جھوٹ کا شائبہ بھی ایک احمدی کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، دماغ میں نہیں ہونا چاہیے، باتوں میں نہیں ہونا چاہیے، عمل میں نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا فرمایا آپ نے، کیا ارشاد ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو کبائر میں سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ 3 ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں ان سے آگاہ فرمائیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک قرار دینا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ سہارا سے لے کر لیٹے ہوئے تھے، اس وقت پھر آپ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ غور سے سنو، تیسری بات جھوٹی بات کرنا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو دیکھیں جھوٹ کے خلاف کتنا جوش تھا، اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بھی دور لے جانے والی چیز ہے، اور بندوں کے حقوق کو پامال کرنے والی بھی، ان کے حقوق غصب کرنے والی بھی یہ جھوٹ ہی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں سچ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ انسان سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ تمہیں جھوٹ سے بچنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کا باعث بنتا ہے اور فسق و فجور سیدھا آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب یعنی جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدیق کے کمال کے حصول کا فلسفہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی کمزوری اور ناداری کو دیکھ کر اپنی طاقت اور حیثیت کے موافق ایاک نعبدو کہتا ہے اور صدق اختیار کرتا اور جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے، اور ہر قسم کے رجس اور پلیدی سے جو جھوٹ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے دور بھاگتا ہے، اور عہد کرتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گا، جھوٹی گواہی نہ دوں گا، اور نہ جذبہ نفسانی کے رنگ میں کوئی جھوٹا کلام کروں گا، نہ لغو طریق پر، نہ کسب خیر اور نہ دفع شر کے لیے، یعنی کسی رنگ اور حالت میں بھی جھوٹ کو اختیار نہیں کروں گا۔ جب اس حد تک وعدہ کرتا ہے تو گویا ایاک نعبدو پر وہ ایک خاص عمل کرتا ہے، اور اس کا وہ عمل اعلیٰ درجہ کی عبادت ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مذاق میں غلط بات کہہ دی تھی، تو یہ سب لغویات ہیں، یہ بھی جھوٹ میں شمار ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ جی فلاں غلط بات کہی تاکہ فلاں فائدہ کسی کا ہو رہا تھا وہ ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ چیز جو ہے کہ غلط بیانی سے اگر کسی کا بھلا ہوتا ہے یا برائی دور ہوتی ہے تو تب بھی غلط بیانی اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ طریق بھی غلط ہے۔ اگر فرمایا کہ اگر اس طرح جھوٹ کو ترک نہیں کرتے تو پھر نماز میں جو 5 وقت نمازیں پڑھنے والے ہیں ایاک نعبدو و ایاک نستعین کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ صرف منہ کی باتیں ہو جائیں گی، اس کا دعا کا تمہارے دل کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں میری جان اس شوق سے تڑپ رہی ہے کہ کبھی وہ بھی دن ہو کہ اپنی جماعت میں بکثرت ایسے لوگ دیکھوں جنہوں نے در حقیقت جھوٹ چھوڑ دیا اور ایک سچا عہد اپنے خدا سے کر لیا کہ وہ ہر یک شر سے اپنے تئیں بچائیں گے، اور تکبر سے جو تمام شرارتوں کی جڑ ہے بالکل دور جا پڑیں گے اور اپنے رب سے ڈرتے رہیں گے۔ پس آئیں آج ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کرے کہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کو پورا کرنے والے ہوں گے اور اپنی اس بیماری کی جڑ کو نکال دیں گے۔ اگر جس میں بھی جھوٹ ہے، ہر کوئی اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے، اپنا جائزہ لے سکتا ہے، اور کچھ نہ کچھ ایسی جھوٹ کی بیماری ہر ایک میں پائی جاتی ہے جو کسی نہ کسی رنگ میں اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف نے جھوٹ کو بھی ایک نجاست اور رجس قرار دیا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ دیکھو یہاں جھوٹ کو بت کے مقابل رکھا ہے، اور حقیقت میں جھوٹ بھی ایک بت ہی ہے، ورنہ کیوں سچائی کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے؟ جیسے بت کے نیچے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اسی طرح جھوٹ کے نیچے بجز ملمہ سازی کی اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے والوں کا اعتبار یہاں تک کم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ سچ کہیں تب بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ اس میں بھی کوئی جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر جھوٹ بولنے والے چاہیں کہ ہمارا جھوٹ کم ہو جائے تو جلدی سے دور نہیں ہوتا، مدت تک ریاضت کریں تب جا کر سچ بولنے کی عادت ان کو ہوگی۔ چنانچہ دیکھ لیں، اپنے ماحول کا بھی جائزہ لے لیں، بلکہ خود بھی بہتوں کو یہ تجربہ ہوا ہوگا، جس طرح کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایسا ہو جس کے متعلق یہ مشہور ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو بیچارہ اگر کبھی سچ بھی بول دے تو اس پر بھی یقین نہیں آتا۔ اسی طرح کا ایک لطیفہ ہے، لطیفہ کیا ہے، واقعہ ہے بلکہ، کہ ایک کسی نے بات کی کوئی کسی شخص کے متعلق، تو دوسرا شخص جس سے بات کی گئی تھی اس نے کہا کہ میں اس کو بتاتا ہوں جا کے تم نے یہ بات کی اس کے بارے میں۔ تو بات کرنے والے نے کہا کہ جا کے بتا دو، میں تو انکار کر دوں گا کہ میں نے یہ بات کی نہیں۔
اور تمہارے متعلق یہ مشہور ہے عام کہ تم جھوٹ بولنے والے ہو، اس لیے لوگ یہی کہیں کہ تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو. تو پھر یہی حالت ہو جاتی ہے، جھوٹ بولنے والوں کی کوئی اعتبار نہیں رہتا. پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یقیناً یاد رکھو جھوٹ جیسی کوئی منحوس چیز نہیں. عام طور پر دنیا دار کہتے ہیں کہ سچ بولنے والے گرفتار ہو جاتے ہیں، مگر میں کیوں کر اس کو باور کروں؟ مجھ پر 7 مقدمے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے کسی ایک میں بھی ایک لفظ بھی مجھ سے جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. کوئی بتائے کہ کسی ایک میں بھی خدا تعالیٰ نے مجھے شکست دی ہو. اللہ تعالیٰ تو اپنی سچائی کا حامی اور مددگار ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ راست باز کو سزا دے. اگر ایسا ہو تو دنیا میں پھر کوئی شخص سچ بولنے کی ضرورت نہ کرے اور خدا تعالیٰ پر سے ہی اعتقاد اٹھ جاوے. راست باز تو زندہ ہی مر جاوے. اصل بات یہ ہے کہ سچ بولنے سے جو سزا پاتے ہیں وہ سچ کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ سزا ان کی بعض اور مخفی در مخفی بدکاریوں کی ہوتی ہے اور کسی اور جھوٹ کی ہوتی ہے. خدا تعالیٰ کے پاس تو ان کی بدیوں اور شرارتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. ان کی بہت سی خطائیں ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی میں وہ سزا پا لیتے ہیں. تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو معاشرے میں فساد پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں، جن کا میں نے ذکر کیا اور جن سے ہمیشہ ایک مومن کو بچتے رہنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری باتیں ہیں، بہت سے احکامات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حقیقی خوف تمہارے دلوں میں ہے اور اس کا تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو میری عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی بھی اصلاح کرو، میری مخلوق کے بھی حق ادا کرو اور اس کوشش میں رہو کہ کسی بھی رنگ میں تمہارے سے اللہ کی مخلوق کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے. اگر یہ باتیں پیدا کر لو گے تو پھر یہ دعویٰ کرنا کہ ہم خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر نصیحت پر جو کی جاتی ہے جماعت کو، اس کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے بجائے یہی کہتے ہیں کہ دیکھو جی بڑا اچھا خطبہ تھا یا بڑی اچھی بات کی، فلاں کو اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اپنی طرف سے آنکھیں بند ہوتی ہیں، اپنی برائیوں کو دیکھ نہیں رہے ہوتے. تو یہ بھی تقویٰ سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بھی بچانے کے لیے اور اپنی نسلوں کو بھی محفوظ کرنے کے لیے یہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے کرتے رہنا چاہیے تاکہ سیدھے راستے پر چلیں اور اپنی نسلوں کو بھی سیدھے راستے پر رکھیں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. تو اصل میں تو پہلے اپنی حالت کو ہمیں سنوارنا ہوگا، خود متقی بننا ہوگا، تبھی ہم متقیوں کے امام بننے کے حقدار کہلا سکتے ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صالح اور خدا ترس اور خادم دین اولاد کی خواہش کرتا ہوں تو اس کا یہ کہنا بھی نرا ایک دعویٰ ہی دعویٰ ہوگا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت میں ایک اصلاح نہ کرے. اگر خود فسق و فجور کی زندگی بسر کرتا ہے اور منہ سے کہتا ہے کہ میں صالح اور متقی اولاد کی خواہش کرتا ہوں تو وہ اپنے اس دعوے میں کذاب ہے. صالح اور متقی اولاد کی خواہش سے پہلے ضروری ہے کہ خود اپنی اصلاح کرے اور اپنی زندگی کو متقیانہ زندگی بنا دے، تب اس کی ایسی خواہش ایک نتیجہ خیز خواہش ہوگی اور ایسی اولاد حقیقت میں اس قابل ہوگی کہ اس کو باقیات صالحات کا مصداق کہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو اسلام کی تعلیم کا اصل حسن ہمیں دکھایا ہے اس پر عمل کرنے والے ہوں اور جلسے کے ان دنوں میں حقیقتاً اپنی زندگیوں میں ایک روحانی انقلاب پیدا کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے.
دعا کر لیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.